الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ نضر اللہ عمران سمیع منا حدیث فحفظہ حتی بلغہ، یعنی اللہ عز و جل اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی پھر سے یاد کر لیا یہاں تک کہ اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، عز و جل حدیث کو سن کر سے یاد رکھنے والا پھر اسے آگے پہنچانے والا کس قدر خوش نصیب ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کن کی کنجی والے زمانے اقدس سے اس کے لیے پھلنے پھولنے اور تر و تازہ رہنے کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی ان کی دعاؤں سے حصہ عطا فرمائے، آمین۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہر وہ بات جو حضور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی طرف منسوخ کر دی جائے وہ حدیث ہو، یہ ضروری نہیں، اس لیے کہ علماء محدثین کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ حضور سید المعصومین علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی طرف بہت سی ایسی من گھڑت باتیں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں جو کہ فی الواقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں۔ اس قسم کی من گھڑت نام نہاد احادیث کو اصطلاح میں احادیث موضوعہ کہتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ احادیث کو یاد کرنے اور انہیں آگے پہنچانے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ فی الواقع احادیث ہے بھی یا نہیں۔ اب یہ پہچان عموماً دو ہی طریقوں سے ہوتی ہے۔ پہلا، معتبر و مستند علماء کے حدیث کو بیان کرنے سے، چاہے زبانی بیان کرنے سے یا کتب و رسائل میں تحریراً بیان کرنے سے۔ دوسرا، احادیث کو علم اصول حدیث کے ذریعے پرکھنے سے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ احادیث کی صحت و سقط کو پرکھنے کا پہلا طریقہ بھی اسی دوسرے طریقے پر موقوف ہے، اس لیے کہ علماء کا کسی حدیث کو صحیح یا موضوع فرمانا اسی علم اصول حدیث کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس علم یعنی علم اصول حدیث کے بارے میں کہا گیا ہے انہ من فضول الکفایۃ اذا قام به البعض سقط عن الباقین فان فرط الامۃ وعصمت كلها، یعنی یہ علم فرض کفایہ علم میں سے ہے، اگر بعد نے اسے حاصل کر لیا تو باقی لوگوں سے اس کی فرضیت ساقط ہو جائے گی، اور اگر پوری امت نے اس میں لاپرواہی کی تو ساری کی ساری گناہ گار ہوگی۔ نصاب اصول حدیث افادات رضویہ صفحہ نمبر 9 اور 10۔